السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو کیا حال چال ہے ریڈر؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل سے لانگ ایپیسوڈ دینا سٹارٹ کر دیا ہے۔ کل جو 51 ایپیسوڈ تھا اس کا میں نے کوئی پارٹ 2 نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک ہی ایپیسوڈ میں کنورٹ کر کے میں نے اپلوڈ کیا، لیکن رسپانس جو ہے وہ سیرے سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا، یعنی کہ صرف 2 لائکس ہیں اور کومنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اب میں اگر ایپیسوڈ لانگ دے رہی ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ رائٹ کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے اچھا سا رسپانس دیں، نہیں تو میں ایپیسوڈ شارٹ کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی اچھا رسپانس دیں اور میں بھی آپ لوگوں کو لانگ سے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کو نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 52، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ ویڈیو دیکھ لے، چل رہی ہے بھیا، چلیں وہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک اسامہ نے ساری رات میں پیسوں کا انتظام کر لیا تھا اور اب وہ ایس پی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا، جس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ شاید وہ یہ کام نہیں کر پایا تھا، اسی لیے ابھی تک ملک کو کوئی خبر نہیں دی تھی۔ اس نے دوسری طرف ملک اسامہ روحان کی وجہ سے ساری رات نہیں سو پایا تھا۔ بار بار ریحان کے پڑھے گئے خط کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور اسی لیے پوری رات مسلسل فون پر بزی رہتے اس نے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا، جو اس نے ایس پی کو دینے تھے۔ کل رات کو اس نے فارم ہاؤس پر نمائش لگانی تھی، جس کے لیے وہ سب کو دعوت بھی دے چکا تھا۔ اب رات ہوتے ہی اس نے سارا اسلحہ فارم ہاؤس منتقل کروانا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب ایس پی کا نمبر اسکرین پر جگمگایا۔ ملک اسامہ نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر کال ریسیو کی۔ بول۔ اس سے پہلے کہ ملک اسامہ ایس پی کی بات سنتے اس کو گالیوں سے نوازتا، ایس پی اپنی بات ملک اسامہ نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر کال ریسیو کی۔ بول ایس پی، کل کا تجھے کام بولا ہے، ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ ملک اسامہ ایس پی کی آواز سنتا اس پہ دھاڑا۔ ملک صاحب، پیسوں کی ضرورت ہے، وہ لڑکی بلیک میل کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں، آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیں، اور جہاں تک روحان کی بات ہے وہ 5 بجے تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ملک اسامہ ایس پی کی بات سنتے اس کو گالیوں سے نوازتا، ایس پی اپنی بات کہتا کھٹاک سے فون بند کر گیا۔ ملک اسامہ ایسے کیسے ایس پی کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروا سکتا تھا؟ ملک اسامہ نے پیچ و تاب کھاتے دوبارہ ایس پی کے نمبر پر کال ملائی، لیکن نمبر دوبارہ سے مسلسل بند جا رہا تھا۔ ملک اسامہ کے پاس اب مزید دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا تھا، اس کے علاوہ کہ ایس پی کے اکاؤنٹ میں فی الوقت آدھی رقم ٹرانسفر کر دے۔ وہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد کوئی رستہ نہ نظر آتے ایس پی کے بھیجے گئے اکاؤنٹ نمبر پر پیسے ٹرانسفر کرنے لگا۔ ہال میں اس وقت تمام مہمان آ چکے تھے، تمام دلہنیں بھی پہنچ چکی تھیں اور بے چینی سے بارات کا انتظار تھا۔ خزیمہ عبدالکریم صاحب نے سارے انتظامات دیکھے تھے، جبکہ باقی تمام لڑکے بھی کچھ دیر پہلے گھر پہنچے تھے تیار ہونے کے لیے۔ روبیشہ، ریحام، روزینہ، خالِ نور کو ایک برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ضیاء بیگم ان سب لڑکیوں کی نظر اتارتی باہر کی جانب چلی گئی تھی، کیونکہ باہر بارات آنے کا شور اٹھ گیا تھا۔ بارات کا استقبال بھرپور طریقے سے کرتے تمام دلہنیں اس وقت اسٹیج پر دولہے اس وقت اسٹیج پر براجمان تھے۔ ابھی تمام دولہے اسٹیج پر آ کر بیٹھے تھے جب زریز کا فون رنگ ہوا۔ کمشنر کا فون تھا۔ ابھی تو وہ آئے تھے اس کے ساتھ اور اسے فون کیوں کر رہے تھے؟ زریز ایک نظر پورے حال میں ڈالتا کال ریسیو کر گیا، کیونکہ اسے کمشنر صاحب اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ ابھی زریز کچھ بولتا جب مقابل سے آواز آئی، زریز، میں جانتا ہوں تم شادی میں ہو،
معذرت چاہتا ہوں تمہیں اس وقت ڈسٹرب کرنے کے لیے، مجھے خود بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ ملک اسامہ جو کہ بزنس مین ہے، اس کے بیٹے روحان کو کسی نے انتہائی برے طریقے سے قتل کر کے ڈیڈ باڈی ملک کے گھر بھیج دی ہے۔ میں نے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے ایس پی کو ہائر کیا ہے، لیکن صورتحال بگڑتی جا رہی ہے جو ایس پی کے بس سے باہر کی بات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس کیس کو ہینڈل کرو۔ اس لیے 1 گھنٹے تک فری ہو کر مطلوبہ جگہ پہنچو۔ لوکیشن میں نے تمہیں سینڈ کر دی ہے۔ زریز جو کمشنر کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا، بات کے ختم ہوتے ہی بولا، اوکے سر، میں پہنچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اور کال بند کرتے احمد کو تلاش کرنے لگا جو جلد ہی اس کو نظر آ گئی۔ اس نے احمد شاہ کو اشارے سے اسٹیج پر آنے کا کہا اور تمام صورتحال سے آگاہ کرتے احمد شاہ سے التجا کی کہ روزینہ کی رخصتی اگر ممکن ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر کر دی جائے، جبکہ یہ تمام صورتحال اسفند شاہ کی پیدا کی گئی تھی۔ اگر وہ 1 دن اور صبر کر لیتا تو کم از کم زریز شادی ٹھیک سے اٹینڈ کر لیتا۔ احمد سے بات کرتے زریز خونخوار نظروں سے صوفے پر بیٹھے اسفند شاہ کو دیکھ رہا تھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زریز کی بات سنتے احمد شاہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی اتنی جلدی یہ سب کرنے کی۔ وہ 1 دن مزید صبر بھی کر سکتا تھا اور ملک اسامہ کو روحان کی ڈیڈ باڈی کی بجائے کوئی پارسل بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اسفند نے اپنا کارنامہ کر دکھایا تھا۔ احمد شاہ اسفند سے بعد میں نبٹنے کا سوچتے اسٹیج سے اتر گئے تاکہ تمام رسموں کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد وہ روزینہ کی رخصتی 1 گھنٹے کے اندر اندر کر سکے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز میرے پیارے بہنوئی صاحب؟ یہ میری طرف سے تمہارا ویڈنگ گفٹ ہے، امید کرتا ہوں تمہیں بہت پسند آیا ہوگا۔ جبکہ زریز اس کی بات سنتے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی گھونسوں اور مکوں سے اسفند شاہ کا منہ سجا دے، جو خود تو سکون سے بیٹھا اپنی شادی کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن شادی کے پہلے دن ہی ایک ایسے کیس میں الجھا دیا تھا جس سے وہ جلد فری بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسفند زریز کی اتری شکل دیکھ کر صوفے سے اٹھتا اس کے پاس آیا اور 1 ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھتا بولا، یہ ایک وارننگ بھی ہے میری طرف سے کہ میری بہن کی تعلیم پوری ہونے سے پہلے اس سے کوسوں دور رہنا، بالکل شریف بچوں کی طرح، جب تک کہ وہ اپنا مستقبل نہیں بنا لیتی۔ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تو تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ زریز کی گال تھپتھپاتا بولا جیسے کسی چھوٹے بچے کو ٹافی نہ دینے پر پچکار رہا ہو۔ جبکہ زریز اسفند کی بات کا جواب دیتا اس سے پہلے ہی ہال کی لائٹس بند ہوتے روزینہ کے آنے کا شور اٹھا۔ فوکس لائٹ میں روزینہ احمد شاہ کی بازو میں اپنا بازو ڈالے سہج کر قدم اٹھاتی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ روزینہ نے گرے اور ریڈ کلر کے گاؤن کے ساتھ کندھے پر میرون رنگ کی شال ڈالی تھی، سلور اور لائٹ اسموکی آئیز میک اپ کیے، لبوں پر ڈیپ میرون رنگ کی لپسٹک لگائے، ناک میں وہی چمکتا ہیرا پہنے جو اس کے گاؤن پر ہوئے کام کی طرح چمک رہا تھا، بالوں میں جھومر ٹکا لگائے، نیلی آنکھوں میں کنفیوژن لیے، سفید جالی کا دوپٹہ جس پر ریڈ کام ہوا تھا چہرے پر گراتے اپنے پردے میں بھی زریز کا دل دھڑکا گئی تھی۔ زریز بھی اس وقت سلور کلر کی شیروانی میں موجود میرون کرلا ڈالے پرکشش کالی آنکھیں روزینہ پر ٹکائے ہوئے تھا جو قدم قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ روزینہ کے اسٹیج کے قریب پہنچنے پر زریز نے ہاتھ پکڑتے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی، جبکہ ایک جتاتی نظر سے اسفند کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور تم مجھے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور اگر ہے طاقت تو روک کر دکھاؤ۔ زریز کے اس طرح دیکھنے پر اسفند پیچ و تاب کھاتا اپنی مٹھیوں کو بھینج کر رہ گیا۔ روزینہ کے اسٹیج پر بیٹھتے ہی ایک مرتبہ پھر فوکس لائٹ آن کی گئی جس میں روبیشہ خزیمہ کی بازو میں ہاتھ ڈالے اسٹیج کی طرف
بڑھا رہی تھی۔ روبیشہ گولڈن اور ریڈ کلر کے گاؤن میں موجود، ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، ڈل گولڈن کلر کے آئیز میک اپ میں، ہیوی جیولری پہنے، بالوں کا جوڑا بنا کر جھومر ٹیکا لگائی، ناک میں نتھ پہنے جو سرخ لپسٹک سے رنگین لبوں کو چھو رہی تھی، جبکہ نتھ پہننے کی وجہ سے ناک ہلکی ہلکی سرخ ہو چکی تھی، جو اس کے حسن پر قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچنے پر ہائی ہیل کی وجہ سے روبیشہ لڑکھڑائی تھی۔ اسفند جو اسٹیج پر چڑھانے پر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا، روبیشہ کے لڑکھڑانے پر آگے بڑھتا فوراً اس کو اپنی بازوؤں میں کسی متاع جان کی طرح سمیٹتا گود میں اٹھا چکا تھا اور روبیشہ کو گود میں اٹھائے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ اس کے اس عمل سے روبیشہ اسفند کے سینے میں چھپتی پناہ ڈھونڈتے اسفند کو سرشار کر گئی، جبکہ سب لوگوں نے زبردست ہوٹنگ کرتے اسفند کے اس عمل پر اسفند کو داد دی تھی کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے اپنی جان سے عزیز ہستی کو کیسے لڑکھڑا کر گرنے دے سکتا تھا۔ اسفند اور روبیشہ کے بیٹھتے ہی ریحام کو اسٹیج تک لایا گیا، جو پیچ کلر کے لہنگے میں لائٹ سی جیولری پہنے، سبز آنکھوں پر پیچ کلر کا میک اپ کیے، لبوں پر ڈارک پیچ کلر کی لپسٹک لگائے، ماتھے پر ماتھا پٹی ٹکائے، چہرے پر پیچ کلر کا ہی کامدار جالی والا دوپٹہ ڈالے، رافع خان کی اتنے سالوں سے سوئے جذبات کو سیکنڈ میں بھڑکا گئی تھی۔ گولڈن ریڈ آئیز میک اپ میں، آنکھوں میں کاجل ڈالے، سب سے آخر پر حالِ نور کو لایا گیا تھا، جو ایک طرف عبدالکریم خان اور ایک طرف عبدالمنان خان کی بازو میں ہاتھ ڈالے، گولڈن کلر کے لہنگے میں موجود گولڈن جیولری پہنے، کندھے پر گولڈن شال، سر پر ریڈ دوپٹہ لیے، ان سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ گولڈن ریڈ آئیز میک اپ میں، آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ غفران خان کے ہوش اڑانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نور پر سب سے زیادہ ٹوٹ کر روپ آیا تھا، تمام دلہنیں حسن میں اپنی مثال آپ لگ رہی تھیں، لیکن جو روپ اس وقت حالِ نور پر آیا تھا، اس وقت تینوں دلہنوں پر نہیں تھا۔ اس کے مبہوت زدہ حسن کو دیکھتے تینوں دلہنوں نے اس کی دل سے تعریف کی تھی، جس پر وہ جھنک گئی تھیں۔ ناک میں گولڈن نتھ پہنے، جس کے سرخ موتی اس کے سرخ لبوں کو چھو رہے تھے، بالوں کو بلو ڈرائی کرتے آگے کر دیا گیا تھا، جو اس کے حسن کو سوگوار بنا رہا تھا۔ اس پر تضاد اس کی کالی آنکھوں کے نیچے سرخ رنگ کے ڈورے، جو قدرتی تھے، جو اس کے حسن میں سادگی کے باوجود چاند چار لگاتے تھے۔ تو آج تو بات ہی الگ تھی۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی عبدالکریم خان اور منان خان کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی جانب بڑھی، لیکن اسٹیج کے قریب پہنچنے پر تمام دلہنوں کی طرح غفران خان نے اس کو اسٹیج پر چڑھنے میں مدد نہیں کی تھی۔ اس کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو اس کو سہارا دینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اپنی تذلیل پر حالِ نور کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں، جو تکلیف وہ اپنے نکاح سے لے کر اب تک اس ستمگر کی برداشت کرتی آ رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس کا نکاح نور سے کروا کر، لیکن اس سب میں نور کی بھی تو رضامندی شامل نہیں تھی، تو اس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی تھی؟ یہ بات نور سمجھنے سے قاصر تھی۔ غفران خان کو نور کی مدد نہ کرتے دیکھ رافع خان بے ساختہ آگے بڑھتا اس کو اسٹیج پر چڑھنے کے لیے مدد کرنے لگا، جبکہ وہ ایک نظر غفران کی سرخ لہو چھلکاتی آنکھوں کو دیکھتی رافع خان کا ہاتھ پکڑتی اس کے سہارے اسٹیج پر چڑھنے لگی۔ اور یہ بات غفران خان کو طیش دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جو ابھی کل رات ہی اسے کہہ کر آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی غیر محرم کے سامنے پیش نہیں کرے گی، ایک دفعہ پھر رافع خان کے ہاتھ کو تھامتی اس کی بات کی نفی کر چکی تھی۔ غفران کے عتاب سے انجان، وہ بہت جلد غفران کے عتاب کا شکار ہونے والی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے رافع خان کا ہاتھ پکڑتی اسٹیج پر چڑھ کر خوف کے زیر اثر غفران کے ساتھ بیٹھی۔ تمام دلہنوں کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد کھانے کا دور چلا اور اس کے بعد دودھ پلائی کے ساتھ دیگر چند رسومات
کو کرتے رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ روزینہ کی سب سے پہلے رخصتی کی گئی تھی احمد شاہ کے اصرار پر۔ روزینہ قرآن کے سائے میں اسفند اور احمد شاہ کے گلی لگتی سب سے دعائیں لیتی زریز کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ زریز کی رخصتی کے بعد اسفند اور رویشہ کی رخصتی کی گئی، جو رویشہ کو گھر لے کر جانے کی بجائے کہیں اور ہی لے گیا تھا اور احمد شاہ کو وہ پہلے ہی اپنے پلان کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس کے بعد ریحام کی رخصتی کرنے کا کہا گیا، لیکن رافع کا اصرار تھا کہ پہلے رخصتی حال نور کی ہوگی۔ سب نے اس کی بات کو سمجھتے پہلے حال نور کی رخصتی کی۔ رخصتی کے وقت حال نور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے عبدالرافع خان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی وہ فرحان سے بات کرتے اس کی تمام بدگمانیوں کو دور کر دے گی، لیکن اس وقت نور رافع خان کے گلے لگتے اپنا ہر غم اور درد اپنے آنسوؤں کے ذریعے رافع خان کے سینے پہ اتارنا چاہتی تھی کہ وہ جو شروع سے ہی اپنی ہر بات رافع خان کو بتاتی آئی تھی، ابھی تک وہ فرحان کا اپنے ساتھ ہونے والا سلوک نہیں بتا پائی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کی بیوی رافع خان کے گلے لگی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کے باپ سمیت سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ان دونوں کی جرأت پر ان دونوں کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ حال نور کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ریحام کو بھی گاڑی میں بٹھایا گیا اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئی، جبکہ عبدالکریم خان تمام بچیوں کی خیریت اور خوشیوں کی دعا کرتے خود بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں ان کی پریوں کی رخصتی کے بعد ان کا گھر سنسان پڑ گیا تھا۔ لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اللہ کے ایمان میں دیتے خود تنہا رہتا ہے۔ عبدالکریم خان نے سوچ لیا تھا جیسے ہی خزیمہ کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ اس کی شادی میں دیر نہیں کریں گے اور اپنی حقیقی بیٹی کو اپنے گھر لائیں گے، جو ان کی گھر کی رونق ہوگی اور ہمیشہ ان کے گھر میں رہے گی۔ ریڈرز، یہ تھے آج کے ایپیسوڈ، اور اس کو ریڈ کرتے مجھے اتنا وقت لگ گیا، تقریباً پونا گھنٹہ، کیونکہ اندر کریکشن بھی ہونی تھی اور یہاں پر صرف 16 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، لیکن اندر پتہ نہیں آج کاپی پیسٹ کرتے کچھ بلکہ ایک پیراگرافس تھے جو کٹنگ ہو گئے تھے مجھ سے، تو پھر وہ دوبارہ سے سارا کرتے نا تو اس طرح اپلوڈ ہوا ہے آج، اور یہ بڑی مشکلوں سے میں نے اپلوڈ کیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اب جس طرح میں آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اسی طرح آپ لوگ بھی مجھے اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنی پسندیدگی کا بھرپور اظہار کر کے بتا دیں کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا ہے اور آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو سب سے اچھی لائن کون سی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 53 کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔